أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور دینی ایمان والے بھائی، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے مقدس گھر کے اندر جمع فرمایا. جس آیت کریمہ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے اندر تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مہینوں کی گنتی اللہ رب العزت کے نزدیک 12 مہینے ہیں. اس وقت سے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو بنایا. اللہ رب العزت نے سنیچر اور اتوار کے دن زمین کو پیدا کیا، زمین کو بنایا. پیر اور منگل کو اللہ رب العزت نے آسمان کو اور آسمان کی جتنی بھی ضروریات کی چیزیں تھی اللہ رب العزت نے اس کو بنایا. اور بدھ اور جمعرات کو اللہ رب العزت نے زمین کو پھیلایا، زمین کو کشادہ کیا، اور جتنی بھی ضرورت کی چیزیں تھی زمین کی اللہ رب العزت نے اس کے اندر پھیلایا ان 2 دنوں کے. اس کے بعد کئی دنوں کے بعد، کئی ہفتے کے بعد اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے 6 دنوں کے اندر کائنات کو وجود بخشا، کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا. اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک سال کے 12 مہینے کو 30 دنوں کے اندر تقسیم فرمایا. ہم جو سن رہے ہیں ہمارا اسلامی سال ہجری سن کہلاتا ہے، اور جو انگریزی ہے وہ عیسوی سن کہلاتا ہے. عیسوی سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوا. عیسوی سن آج 2023 چل رہا ہے. اس سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 2023 سال ہے. انہوں نے کس طریقے سے مہینوں کے نام رکھے؟ مہینے تو 12 ہی گئے، جنوری، فروری، مارچ اخیر تک مہینے تو 12 ہی گئے، لیکن کون سی زبان کے الفاظ گئے اور ان کے کیا معنی گئے وہ انہوں نے اپنے طریقے سے بنایا. لیکن ہجری سن یہ عربوں کے بنائے ہوئے نام ہیں. اللہ رب العزت کے اور آپ علیہ السلام نے اس کے نام نہیں رکھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے تو بتلائے کہ 12 مہینے کے سال کے، اور سال کے 12 مہینے اور 12 مہینے کو 30 دنوں کے اندر تقسیم فرمائے. ہر مہینہ 30 دن. یہ تو اللہ رب العزت نے تقسیم کر دیا ہے، تو بتلا دیا ہے. لیکن ان کے جو نام ہے، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الآخر ہے، یہ عربوں کے نام رکھے ہوئے. لیکن اسلام جب آیا، آپ علیہ السلام کو جب نبوت ملی، تو عربوں کی جتنی بھی چیزیں تھیں اور اسلام کے پہلے کی جتنی بھی چیزیں تھیں اسلام نے اس کو قبول کر لیا. جتنی بھی اچھی چیزیں تھیں ان کو قبول کر لیا ہے، اور جتنی بھی خراب چیزیں تھیں، بری چیزیں تھیں، اس کو نکال لیا. جیسا کہ عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ کسی کے گھر کے اوپر بچی کی پیدائش ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے.
لیکن اسلام نے آ کر اس کو بتلا دیا کہ یہ بری چیز ہے، یہ حرام ہے، یہ اولاد کو قتل کرنا ہوا، یہ زندہ لنگوٹ کرنا، زندہ بچی کو دفن کر دینا، یہ حرام کام ہے، اسلام نے اس کو منع کر دیا۔ لیکن یہی چیز جو نکاح کے وقت ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ہم نکاح کی تقریب کرتے گئے کہ پہلے دیکھنے جاتے ہیں، عورت دیکھنے آتے گئے، یہ منگنی کا جو سلسلہ ہے اور نکاح کا جو سلسلہ ہے، جو گواہ ہونے چاہیے، وکیل ہونے چاہیے، مجلس کے سامنے نکاح ہونا چاہیے، یہ تمام کی تمام چیزیں عربوں کے اندر پائی جاتی تھی، یہیں سے یہ چیز آئی ہے۔ جو اچھی چیزیں تھیں اسلام سے پہلے وہ اسلام نے اس کو قبول کر لیا گیا، لیکن جتنی بری چیزیں تھیں، زنا تھی، چوری تھی، ان تمام کو اسلام نے حرام کر دیا، منع کر دیا، اس کو لیا ہی۔ آیا یہ ہجری سن کب شروع ہوا؟ ہم جو ہجری سن آج دیکھ رہے ہیں 1443، تو وہ کب سے شروع ہوا؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بہت ساری جنگیں ہوئی اور اسلام ترقی کرنے لگا، رومن امپائر وہ بھی جیت لیا، ایران، عراق، بہت ساری جگہ کو جیت لیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام وہاں تک پہنچ گیا۔ حضرت امیر المومنین امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات پہنچاتے تھے، کوئی خط کے ذریعے، لیٹر کے ذریعے کوئی بات پہنچاتے تھے تو بات تو پہنچ جاتی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ پہلا کون سا حکم اور کون سا حکم دیا گیا، بعد میں کون سا حکم آئے گا، اس لیے کہ ساتھ متعین نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ امیر المومنین، آپ جو بات ہمیں نافذ کرتے گئے، جو حکم ہمیں دیتے گئے، وہ تو پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ پہلا حکم کون سا ہے اور بعد کا حکم کون سا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا۔ تو آپ یہ کر لیجئے کہ اسلامی سال متعین کر لیجئے تاکہ پتہ چلے کہ کون سا حکم پہلے آپ نے بڑھوایا گیا اور کون سا حکم بعد میں، تاکہ اس کے مطابق ہم عمل کریں اور اپنی رعایا کو، اپنی پرجا کو اس کے مطابق عمل کرنے کی فکر لی۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پارلیمنٹ بلائی، صحابہ کرام کو بلایا اور مشورہ کرنے کے لیے کہ اسلامی سال کی شروعات کب سے ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارلیمنٹ کے اندر، مجلس کے اندر آتے گئے اور جب ان کے سامنے مشورہ مانگتے ہیں تو مشورے کے اندر 4 باتیں آئی ہیں۔ پہلا مشورہ بعض صحابہ کرام کا یہ تھا کہ اسلامی سال کی شروعات آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے ہونی چاہیے، یعنی جب آپ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت سے اسلامی سال کی شروعات ہونی چاہیے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و فکر کیا، سوچا کہ اگر اسلامی سال کی شروعات آپ علیہ السلام کی پیدائش سے کریں گے تو اس پیدائش کے تاریخ کے اندر اختلافات ہیں، اور جب اختلافات ہیں تاریخ کے اندر تو اسلامی سال کون سی تاریخ سے شروع کیا جائے یہ پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو ختم کر دیا، منع کر دیا۔ دوسری رائے، دوسرا مشورہ یہ تھا بعض صحابہ کرام کا کہ آپ علیہ السلام کو جب نبوت ملی اس سال سے، اس وقت سے اسلامی سال کی شروعات کی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و فکر کیا، سوچا کہ اگر اسلامی سال کی شروعات آپ علیہ السلام کی نبوت ملنے سے کریں گے تو اس کے اندر بھی اختلاف ہے کہ آیا آپ علیہ السلام کی نبوت 40 سال میں ملی تھی، کیا ہے کہ 40 سال کے 6 مہینے ہو چکے تھے، یا ہے کہ محرم کے مہینے میں ملی تھی، یا ہے کہ دوسرے کسی مہینے کے اندر ملی تھی، یہ بھی اختلاف ہے۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی منع کیا۔
تیسری رائے اور تیسرا مشورہ بعض صحابہ کرام کا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا، آپ علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے، اس وقت سے اسلامی سال کی شروعات کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ جب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام کا دنیا سے چلا جانا یہ ہم سب کے لیے غم زدہ کرنے والا واقعہ ہے، غم زدہ کرنے والا حادثہ ہے۔ ہر وقت آپ علیہ السلام کا نام ہمارے سامنے آئے گا، جب بھی ہم اسلامی سال کو بولیں گے اسی وقت ہمارے سامنے آپ علیہ السلام کا پردہ فرمانے کا واقعہ ہمارے سامنے ہوگا، جو ہمیں ہر وقت پریشان اور غم زدہ رکھے گا۔ لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو بھی ختم کر دیا، قبول نہیں کیا۔ چوتھی رائے جو تھی اور چوتھا مشورہ بعض صحابہ کرام کا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے جب سے ہجرت فرمائی تھی اس وقت سے اسلامی سال کی شروعات کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے کے اوپر غور و فکر کیا اور اپنے دل میں سوچا کہ یہی رائے برابر ہو لگتی ہے، اور اسی سے اسلام کو غلبہ ہوا۔ اس کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتح فرمائی اور ہدایت کے جوتے چلائے، اور اسی کے ذریعے سے اسلام وجود میں زیادہ آئے، اسلام کو غلبہ ہوا۔ کہ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے پھر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس کے بعد ہی غزوہ بدر ہوا، غزوہ خندق ہوئی، غزوہ احد ہوا، اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، فتح مکہ ہوا۔ یہ تمام کے تمام واقعات جو پیش آئے یہ تمام کے تمام ہجرت کے بعد پیش آئے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کر دیا کہ ہجرت کے سال سے جب آپ علیہ السلام نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی اسی وقت سے اسلامی سال کو شروعات کر دی۔ چنانچہ آج 1445واں سال شروع ہو چکا ہے۔ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو ہجرت کی تھی تو ربیع الاول میں کی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے محرم کے مہینے سے ہجرت کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے محرم کے مہینے سے سال کی شروعات ہوئی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب سال شروع ہو اور جب سال کا آخر ہو تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے، پورے احتسابی کرنی چاہیے، ہمیں حساب و کتاب کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے ایک تاجر مارچ کے اینڈنگ کے اندر، مارچ کے آخر کے اندر جس طریقے سے تجارت کے اندر وہ کسی کو سی اے کو حساب دینا ہوتا ہے، ایک گورنمنٹ کو حساب دینا ہوتا ہے، یہ دونوں حساب دینا ہوتا ہے، اس وقت وہ حساب لگاتا ہے کہ مجھے یہ چیز کے اندر کتنا نفع ہوا اور اس چیز کے اندر کتنا نقصان ہوا۔ ایک تاجر ہو کر دنیاوی معاملات کے اندر، دنیاوی نفع نقصان کے اندر وہ اس طریقے سے حساب و کتاب کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم محرم الحرام سے لے کر ذی الحجہ تک یہ 12 مہینے جو گئے اس کے اندر ہم حساب و کتاب کریں کہ ہم نے ان مہینوں کے اندر کتنی عبادت کی، کتنے اعمال ایسے کیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے گئے، اور کتنے اعمال ایسے گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے اندر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت پیش کی ہے، من استوى یومہ فہو مغبون، کہ جس کے دونوں دن برابر ہو تو وہ دھوکے میں ہے۔ یعنی سال جب شروع ہوا اور جب سال کا آخری دن ہوا اس کے اندر جیسے پہلے دن عبادت کی تھی آخری دن بھی ایسے عبادت کی، وہ تو دھوکے میں ہے، نقصان میں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے پہلے دن میں نے عبادت کی تھی اس کے مطابق اس کے بعد ترقی ہونی چاہیے۔ پہلے دن میں نے 5 نمازیں پڑھی تھی، اس کے بعد ہم نوافل کے اندر اضافہ کریں، اسی طریقے سے تلاوت قرآن کے اندر اضافہ کریں، ذکر اللہ کے اندر اضافہ کریں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ ایک دوسری روایت کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دنیاوی معاملے کے اندر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے اور دین کے معاملے کے اندر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا نام صابرین اور شاکرین میں لکھ دے۔
اس لیے کہ جب دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہمارے دل کے اندر یہ تمنا ہوگی کہ فلاں بندہ تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، فلاں بندہ تو 1 پارہ پڑھتا ہے، میں 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ 20 رکعت 30 رکعت نوافل کی نماز پڑھوں گا، یہ فلانا بندہ ایک قرآن کریم فلانا بندہ 1 پارہ پڑھتا ہے تو میں 1.5 پارہ پڑھوں گا، 2 پارہ پڑھوں گا، فلانا بندہ اتنا ذکر کرتا ہے تو میں اتنا ذکر کروں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے جب دنیاوی معاملہ آئے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس تو 3 روم کا میرے پاس مکان ہے اور فلانے کے پاس تو 2 روم کا مکان ہے۔ 2 روم والا یہ سوچے کہ فلانا بندہ تو 1 روم کے اندر رہتا ہے، میں تو 2 روم کے اندر رہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ اور جب 1 روم والا جھوپڑی والوں کو دیکھے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی شکر کی توفیق سے نوازے گا۔ مطلب یہ کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو بندہ جب دیکھے گا اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ صابرین اور شاکرین میں اس بندے کا نام لکھ۔ اسی طریقے سے عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے، یعنی 10 محرم الحرام جو کل ہے اس کا روزہ رکھنا ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے اور وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات ملی اور فرعون سمندر کے اندر ڈوب گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے شکرانہ کے طور پر اس دن روزہ رکھا گیا، تو ہم بھی اس کے مطابق ان کی اتباع کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم تو اس کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ حقدار گئے اور وہ اس کے مستحق گئے تو ہم اس دن روزہ رکھتے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے عاشوراء کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ پچھلی شریعتوں کے اندر عاشوراء کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا فرض تھا، لیکن جب ہماری شریعت آئی اسلام کے اندر پہلے جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے عاشوراء کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا فرض تھا، لیکن جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشوراء کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ مستحب و سنت قرار دیا۔ اس کی فضیلت کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 اور 10 روزہ رکھوں گا، اور دوسری روایت آتی ہے کہ 10 یا 11 روزہ رکھوں گا، یعنی 1 روزہ زیادہ رکھوں گا۔ اس کی حکمت علماء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ جو حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو سے کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے معاملے میں یہ چاہتے تھے کہ وہ یہودی تو 1 روزہ رکھتے گئے، ہم اس کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے روزے کے ساتھ تو ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے ہوں۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ 1 روزہ اس کے ساتھ لہذا 90 کا ملا لے یا کہ 10 اور 11 روزہ رکھیں۔ جب 1 روزہ اور زیادہ رکھیں گے ان کے ساتھ مشابہت کے اندر الگ ہو جائیں گے، جب وہ 1 روزہ رکھیں گے اور ہم 2 روزہ رکھیں گے اس لیے ہم اس سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ جب 2 روزہ رکھیں گے تو ہم ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 9 اور 10 تاریخ کا یا کہ 10 اور 11ویں تاریخ کا روزہ رکھیں۔ اگر آج رکھا ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کرے اور کل بھی اس کے ساتھ روزہ رکھ لے اور کل کے ساتھ پرسوں کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عید و ازمن وازمن آمین. بعد واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن حضرات کی سنت باقی وہ اپنی سنت ادا کریں.